السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سندھ کے ایک گاؤں میں بنی بوسیدہ حویلی کی کہانی ہے، جسے لوگ کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کالی حویلی کے لیے مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کالی حویلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور آواز کے ساتھ ساتھ بہت سے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی سنی جاتی تھیں۔ حویلی کا خوف لوگوں پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ لوگوں نے حویلی کے ارد گرد کے گھر بھی چھوڑ دیے تھے۔ حویلی کے ارد گرد کے مکان بھی ویران پڑے ہوئے تھے۔ سالوں سے بند پڑی یہ حویلی دن بدن خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں دوسرے گاؤں سے ایک خاندان اس گاؤں میں شفٹ ہوا تھا، کرم دین اور اس کی بیوی تہمینہ۔ کرم دین کا بیٹا علیم دین اور بیٹی الحینہ دونوں ہی جوان تھے۔ گاؤں میں چند روز گزرنے کے بعد کالی حویلی کی باتیں اڑتی اڑتی کرم دین کے گھر تک پہنچی، تو علیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالی حویلی جا کے دیکھ کے آئے گا کہ جو باتیں کالی حویلی کے لیے مشہور ہیں درست ہیں بھی یا نہیں۔ علیم ایک طاقتور اور بد مزاج نوجوان تھا۔ کسی کے آگے جھکنا اس کی فطرت میں ذرا برابر بھی شامل نہیں تھا۔ وہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے مطابق جیسا اس کا دل تھا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن کرم دین اپنی بیٹی اور بیوی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں گیا، تو علیم نے ٹھان لی کہ وہ آج حویلی کی جانب ضرور جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حویلی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ حویلی کی جانب ایک نوجوان لڑکے کو جاتا دیکھ کر کسی شخص نے دیکھا تو اسے آواز دے کر فوراً روکنے کی کوشش کی۔ بیٹا اس جانب نہیں جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ دراز عمر شخص کی بات سن کر علیم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہکے لگانے لگا، او چاچا یہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کالی حویلی کے بھوت علیم کا کیسا سامنا کرتے ہیں۔ علیم کی بات سن کے سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے، ٹانگیں یکدم ہی کانپنے لگیں۔ دیکھو بیٹا، تم کرم دین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی طرف جانے سے روکنا چاہا۔ اتنے میں ہی حویلی کا مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی نظر ان دونوں شخص پر پڑی جن کا رخ حویلی کے راستے پر تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ بھائی لوگ، اس راستے نہ جانا، واپس نہیں آؤ گے، حویلی کے مالک نے خوف سے کہا، تو علیم کے ماتھے پر ناگواریت کے بل نمودار ہوئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے۔ تم لوگ کہتے ہو نہ یہاں سے کوئی واپسی نہیں آتا، میں واپس آ کے دکھاؤں گا تم لوگوں کو۔ علیم نے قدرے چیخ کے کہا تو آس پاس کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ وہ یہ بے وقوفی کرنے کا سوچے بھی نہیں، مگر علیم اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہ مانا تو حویلی کے مالک کے دماغ میں خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے برخوردار، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھی۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھونک دی جائیں تو وہاں موجود آسیب ختم ہو جائے گا، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں کہنا ہوگا
کہ حویلی تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔ حویلی کے مالک کی آفر سن کے مانو اس کا دل خوش ہو گیا، اس کے ارادے میں مزید پختگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلے لا کے دیں، مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت تھا۔ اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو لوگ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے آس پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لے، کسی نے کہا کہ حویلی کی باہر ہی کیلے ٹھونک کے آ جائے۔ سب کی باتیں ایک کان سے سن کر وہ دوسری کان سے نکال رہا تھا۔ کچھ وقت سے رکھنے کے بعد فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو حویلی کے مالک سے کیلے اور ہتھوڑے لے کے وہ ہاتھ میں لالٹین لیے کالی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت میں اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر خوف اور قدموں کی کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک حویلی کو دیکھ کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا، ساتھ ہی کتے بلیوں اور الو کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لالٹین پھینک کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گھپ اندھیرا جنگل، خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی کا لالچ یاد آتے ہی اس کی ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ لالٹین اٹھاتے حویلی کے اندر آیا تھا۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ کھولتے ہی چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ چیختا ہوا ایک جانب ہو گیا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ چمگادڑیں تو قدیم اور بند جگہوں پر ہوتی ہیں، اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آواز آ رہی تھی۔ دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ 5000 گز پر مشتمل اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کے وہ وہیں بیٹھ کے کیل ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھکنے کی آواز گڑے مردے کو اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے کیل ٹھونک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے کھڑا ہوا تھا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھ، ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سانسیں بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا۔ ساری رات گاؤں والے اس کے منتظر رہے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے گھر پہنچا تو لوگوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا۔ علیم کی ماں تو تیز تیز رونے لگی تھی۔ گاؤں والے نے کرم دین کو کل کا سارا قصہ سنایا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ علیم کو ڈھونڈنے کی غرض سے حویلی کی طرف نکل گیا۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ رکے۔ بیٹے کی محبت میں ماں باپ اور بھائی کی محبت میں بہن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی تک پہنچ گئے۔ رات کے مقابلے میں اس وقت ماحول بہت پرسکون تھا۔ یہ حویلی بہت عالیشان معلوم ہو رہی۔ دم درود کرتے کرم دین اندر پہنچا تو دیکھا علیم خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تینوں نفوس روتے پیٹتے اس کی جانب بھاگے تھے مگر وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کو اٹھانے کی غرض سے کرم دین نے اسے پکڑا تو دیکھا کہ اس کی قمیض اسی کی ٹھونگی ہوئی کیل میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کسی جن آسیب سے نہیں بلکہ اپنے خوف کی لپیٹ میں مارا گیا۔ اسے لگا اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے،
اس لیے اس کا دل کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ علیم تو جا چکا تھا مگر کرم دین کو پتہ چل گیا تھا کہ کالی حویلی میں کوئی آسیب نہیں، اس لیے حویلی کے مالک نے حویلی کرم دین کے نام کر دی تھی۔ کرم دین اور اس کی بیوی بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے تھے۔ گھر اور باہر کی ذمہ داریاں ان کی بہن کے سر پر تھیں۔ وہ کماتی بھی تھی اور گھر بھی چلاتی، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی۔ اکثر بھائی کی یاد میں وہ ماں باپ سے چھپ کر گھنٹوں روتی۔ گاؤں میں آ کے کالی حویلی کو 2 کروڑ کے عوض خرید لیا تھا۔ اب ان لوگوں کے دن پھر گئے تھے۔ ہنا کو کام کے لیے نہ باہر جانا پڑتا تھا نہ گھر میں کام کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے اپنے ماں باپ کا علاج کروا رہی تھی۔ ایک دن اسی ڈاکٹر فرقان نے اسے اپنا ہمسفر بنانے کی پیشکش کی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اب انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، شہر میں ایک ہنستی بستی زندگی گزارتے۔ کرم دین، تہمینہ اور ہنا اکثر گاؤں کی تلخ یادوں کو یاد کر کے رو پڑتے، مگر ڈاکٹر فرقان کی صورت کرم دین اور تہمینہ کو اپنے علیم کے جیسی لگتی تھی۔ ڈاکٹر فرقان ان سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔